السلام علیکم، توقیر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس ہے سوکس کے نوٹس اسپیشلی، اور چیپٹر نمبر ہے ہمارے پاس 5۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ 9th کلاس کی سوکس ہے، امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے لیکچر۔ شہری اور شہریت، کثیر الانتخابی سوالات، ٹھیک ہے، یعنی 4 ممکنہ جن کو کہتے ہیں MCQ۔ اقلیتوں کے لیے کون سا طریقہ انتخاب رائج ہے؟ جداگانہ طریقہ انتخاب۔ اقلیتیں کون ہوتی ہیں؟ اقلیتیں جو مسلمانوں کے ملک میں غیر مذہب لوگ رہتے ہیں، عیسائی، دوسرے لوگ۔ اسلام نے آزادی کا تصور کتنے 100 سال پہلے متعارف کرایا تھا؟ تو 1400 سال پہلے متعارف کرایا تھا۔ اسلامی نظریاتی ریاست میں شہریوں کو کتنی اقسام ہیں؟ ٹھیک ہے، 2۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی، ٹھیک ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر عائد ٹیکس کو کیا کہتے ہیں؟ جزیہ، یعنی جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں اور اپنا ٹیکس دیتے ہیں۔ حب الوطنی کا سب سے بڑا اظہار، جان کی قربانی۔ کسی ملک کے دفاع، ترقی اور خوشحالی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ شہریوں کا صحت مند ہونا۔ انسان کا منفی رویہ، منفی رویہ کیا ہے؟ خود غرضی، یعنی اپنا مطلب نکال کے۔ اچھے شہری کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ ذہانت، ذہین ہوتا ہے۔ جو اقوام آج سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ان کو کس صفت نے اس مقام پہ پہنچا دی ہے؟ احساس ذمہ داری، ٹھیک ہے، احساس ذمہ داری نے۔ اسلامی ریاست ہے کیا ہے؟ نظریاتی ریاست، یعنی نظریہ ہے ہمارا، بھائی ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے اکٹھا رہنا ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے کس نے امریت قائم کی؟ ہاں بھائی، ایوب خان نے۔ امریت ہوتی ہے کہ وہ یا تو کوئی سیاستدان ہوتا ہے یا زیادہ تر آرمی کا چیف، وہ زبردستی ملک پہ حکومت شروع کر دیتا ہے۔ اچھے شہری کی بنیادی خوبی ذہانت ہے۔ ضبط نفس اچھی شہرت کی خصوصیت ہے، کس نے کہا؟ لارڈ برائس۔ ضبط نفس، اپنے نفس کو قابو کرنا۔ ضبط نفس میں اچھی شریعت کی، اچھا لارڈ برائس نے کہا۔ لارڈ برائس کے مطابق افراد میں پایا جانا ضروری ہے ذہانت کا۔ پھر آ جاتا ہے اچھی شہرت کا بنیادی ذریعہ ہے تعلیم، ٹھیک ہے، یعنی اچھی شہرت پانی ہے، مشہوری کرنی اچھی۔ قدیم یونان میں کتنی طرح کے افراد تھے؟ 2 طرح کے افراد تھے۔ بلا شبہ کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں ذہین شہری۔ روشن ضمیر ہونا ایک اچھے شہری کے لیے بہت ضروری ہے، کس نے کہا؟ لارڈ برائس۔ روشن ضمیر، یعنی اس کا جو ضمیر ہو وہ روشن ہو، یعنی کہ وہ سوچ اچھی رکھتا ہو۔ اچھی شہریت ایک شہری میں پیدا کرتی ہے اے اور بی دونوں، یعنی سیاسی شعور اور سماجی شعور۔ دور حاضر کی مغربی ریاستیں جہاں ڈیش قبل تک غلام جائز تھی، 2 صدیاں قبل، یعنی یہاں سے 200 سال پہلے ہی وہاں پہ غلامی جائز ہوا کرتی تھی۔ مختصر سوالات کے جوابات آ گئے ہیں۔ ایک شہری اطاعت، یعنی 60 سوالات، ایک شہری اطاعت اور وفاداری میں توازن کیسے قائم رکھتا ہے؟ انسانی فطرت میں خود غرضی کا عنصر کسی نہ کسی حد تک تو لازمی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، کسی انسان کی جو فطرت ہے نا اس کے اندر وہ خود غرضی، یعنی اپنے کام نکالنا، اس کا عنصر ہوتا ہے۔ اچھی شہریت کی یہ خصوصیت ہے کہ فرد ریاست کے اندر کئی اداروں، مثلا خاندان، برادری، قبیلہ وغیرہ سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی جو انسان ہے نا اس کا خاندان میں ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور اس کے لیے ان کی اطاعت اور وفاداری میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ بیٹے کے ساتھ زیادہ وفادار ہے تو بیوی کے ساتھ نہیں ہے، بیوی کے ساتھ ہے تو والدہ کے ساتھ نہیں ہے، والدہ، سب کے ساتھ وفاداری میں توازن رکھنا ضروری ہے۔ شہری کو چاہیے کہ سب سے پہلے انسانیت کے مفاد کو ترجیح دے، پھر قوم، برادری، خاندان اور آخر میں اپنی ذات کو مد نظر رکھے، یعنی پہلے ان لوگوں کو ترجیح دے۔ اسلام کا شہری مساوات کا نظام کیا ہے؟ یعنی اسلام کا جو مساوات کا طریقہ کار ہے وہ کیا
درست دیتا ہے، یہاں درست دیتا ہے لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر شخص کی عزت و آبرو، شہرت کی حفاظت کرے، کیونکہ انسان میں اس وقت آزادی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک اس کی عزت اور وقار قائم رہے۔ یعنی کہ اسلامی جو ریاست ہے وہ شہریوں کو یہ درس دیتی ہے کہ سب برابر ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ امیر لوگ اوپر ہیں اور غریب نیچے۔ پاکستان میں اقلیتوں کی شناخت کیسے کی جاتی ہے؟ یعنی جو اسلام میں لوگ رہتے ہیں، غیر مذہب لوگ، ان کی شناخت کو درج ذیل اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں، نیز پاکستان میں اقلیتوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب بھی رائج ہے۔ ضبط نفس سے کیا مراد ہے؟ ضبط نفس سے مراد کسی فرد کا اپنی خواہش نفسانی پر قابو پانا ضبط نفس کہلاتا ہے۔ لارڈ برائس کے مطابق ضبط نفس اچھی شہرت کی خصوصیات ہیں، اچھی شہریت کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ جمہوریت کا یہ بنیادی اصول ہے کہ آپ دوسروں کی آراء کو برداشت کریں اور جذباتی نہ ہوں۔ شہری کی کیا تعریف ہیں؟ شہری سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو ایک ریاست میں رہتے ہوئے تمام سیاسی اقتصادی حقوق حاصل ہوں۔ شہری کا جدید تصور کیا ہے؟ اس نظریے کے مطابق وہ تمام افراد جو کسی ریاست میں رہتے ہیں، چاہے وہ شہر میں رہیں یا دیہات میں، ان کو سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق حاصل ہوں، شہری کہلاتے ہیں۔ یعنی شہری کا تصور یہ ہے کہ جو کسی ریاست میں رہتے ہوں اور شہر میں رہیں یا دیہات میں رہیں، یعنی کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، اب رہتے ہیں ہم گاؤں میں، ضروری نہیں ہے کہ شہری کا لفظ صرف شہر کے لیے یوز ہو، گاؤں میں رہتا ہو یا کہیں بھی، بس وہ شہری ہوگا۔ پاکستان کے حوالے سے شہریت کی تعریف۔ شہریت سے مراد وہ حق ہے جس کے تحت کسی فرد کو ریاست کے اندر معاشی، سیاسی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بدلے اس فرد کو ریاست کی طرف سے عائد کردہ قوانین کی اطاعت اور کچھ فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم کہیں کہ فلاں فرد کو پاکستان کی شہریت حاصل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت اس کو تمام سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق حاصل ہو گئے ہیں۔ اس کے بدلے اس کو آئین پاکستان کی مکمل پابندی کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر وہ پاکستان میں رہتا ہے تو اس کو پاکستان کے سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق حاصل ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بدلے اس کو اس ملک کے قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی۔ مثلاً میں پاکستان میں رہتا ہوں، اب مجھے سیاسی حق حاصل ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں، میری مرضی ہے، اس کے بدلے مجھے ملک کو کچھ ٹیکس، کچھ چیزیں دینا پڑیں گی یا مجھے قانون کے مطابق چلنا پڑے گا۔ روشن ضمیر ہونا ایک شہری کے لیے کیوں ضروری ہے؟ لارڈ برائس کے مطابق روشن ضمیر ہونا ایک اچھے شہری کے لیے بہت ضروری ہے۔ ضمیر کی آواز فرد کے لیے سب سے بڑے محافظ کا کام دیتی ہے۔ اگر فرد با ضمیر ہو تو وہ اپنے فرائض کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے ادا نہیں کرتا بلکہ دل سے ان کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح وہ ملک کا انتہائی قیمتی اثاثہ بن جاتا ہے۔ وہ نہ صرف خود ایک بہترین شہری ہوتا ہے بلکہ وہ دیگر شہریوں میں بھی یہ وصف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ عوام اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اپنے نمائندے منتخب کریں جو ریاست کو بہت جلد ترقی کی منازل پر لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی روشن ضمیر ہونا ایک شہری، یعنی جو شہری ہوگا اس کا چاہیے کہ وہ آرام سکون سے اپنی مرضی سے کسی کو ووٹ دے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دباؤ میں آ کے ووٹ دے یا کسی کے ڈر کی وجہ سے، بغیر کسی ڈر جھک کے وہ اپنی مرضی سے نمائندے منتخب کرے، جس کو چاہے ووٹ دے، ٹھیک ہے۔ اچھی شہریت پیدا کرنے میں تعلیم کا کیا کردار ہے؟ اچھی شہریت پیدا کرنے کے لیے بنیادی ذریعہ تعلیم ہے۔ ایک فرد اچھا شہری صرف اس صورت میں بن سکتا ہے جب وہ تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ تعلیم یافتہ شہری اپنے حقوق و فرائض سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے۔ تعلیم اس کے اندر تعصب، تنگ نظری
اور خودغرضی جیسے منفی رویہ کا خاتمہ کرتی ہے، اور روشن خیالی، رواداری، حب الوطنی، انسانیت دوستی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ریاستیں اپنے وسائل کا بیشتر حصہ تعلیم میں صرف کرتی ہیں۔ سوری، میں ادھر دھیان نہیں تھا بک کی طرف۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تعلیم ہے وہ انسان کے اندر شعور لاتی ہے، عقل لاتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا ملک ہے، اس سے محبت کریں، اس کے اندر رہیں، یہ نہیں کہ وہ ملک کے خلاف کوئی بات کریں۔ اسی لیے بہت ساری قومیں اپنے ملک کے لیے بہت سارا پیسہ صرف تعلیم پہ خرچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ذمی کسے کہتے ہیں؟ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم ذمی کہلاتے ہیں۔ مطلب پاکستان میں اب جو عیسائی رہتے ہیں تو وہ ذمی کہلائیں گے۔ ملک کا قیمتی سرمایہ لوگ کون ہیں؟ ملک کا قیمتی سرمایہ ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ شہری کا قدیم تصور بیان کریں۔ قدیم یونان میں دو طرح کے افراد تھے، ایک وہ جن کو تمام حقوق حاصل تھے اور وہ ریاست کے تمام سیاسی معاملات میں حصہ لیتے تھے، دوسرے وہ جن کو حقوق حاصل نہ تھے، یہ شہری نہیں کہلاتے۔ آج کے دور میں یہ تصور فرسودہ ہو چکا ہے۔ ایک ریاست کے اندر رہنے والے افراد کو دو طبقات میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ریاست کی ترقی میں حب الوطنی کا کیا کردار ہے؟ کسی ریاست کو ترقی کے عروج پر لے جانے میں شہریوں کا حب الوطنی بہت بڑا کردار ہے، یعنی ملک سے محبت ہونا ضروری ہے۔ شہری اپنے ملک سے محبت کا ثبوت کئی طرح سے پیش کرتا ہے۔ مثلاً وہ اپنے ملک کی بنی ہوئی اشیاء استعمال کرتا ہے، وہ اپنے قومی ورثے کی حفاظت کرتا ہے۔ حب الوطنی کا سب سے بڑا اظہار جان کی قربانی دے کر کیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں ان میں اپنے وطن سے محبت کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا اچھے شہری کی ایک نمایاں خصوصیت جذبہ حب الوطنی ہے، یعنی اپنے وطن سے محبت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کی اقسام کون سی ہیں؟ مسلم شہری، غیر مسلم شہری۔ اسلام کیسا اخلاقی نظام رائج کرتا ہے؟ اسلام اپنی قائم کردہ ریاست کے اندر ایک ایسا اخلاقی نظام رائج کرتا ہے جو شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی پوری ضمانت دیتا ہے۔ دوسری جانب شہری کے ظاہر و باطن میں ایسا انقلاب برپا کرتا ہے، وہ اپنے حقوق سے زیادہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اسلام میں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اسلام میں سب لوگ بلا تمیز رنگ و نسل، امیر غریب سب برابر ہیں، اور اسلام میں بڑا اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، یعنی کہ جو نیک بندہ ہوگا وہ اوپر ہوگا، یہ نہیں کہ ارائیں اور امان اور فلانا ڈھنگانا وہ اوپر ہے، نہیں۔ لیکن اسلام میں نے تو ایسا بتایا ہے، لیکن آگے عمل لوگ کوئی نہیں کرتے۔ اسلامی ریاست میں جذبہ کن لوگوں میں لیا؟ اسلامی ریاست میں یہ جزیہ تھا، انہوں نے جذبہ لکھ دیا، کن لوگوں سے لیا جاتا ہے؟ اسلامی ریاست میں بسنے والے صحت مند غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے عوض ٹیکس کے طور پر جزیہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے اور ٹیکس لیا جاتا ہے، جیسے فوج ہے۔ کون سے لوگ جزیہ سے مبرا تھے؟ اسلامی ریاست میں غریب لوگ، بوڑھے، نادار، بیمار، پادری، فقراء، عورتیں اور بچے جزیہ سے مبرا تھے، یعنی وہ نہیں، ان سے نہیں لیا جاتا۔ اسلام مساوات کا کیسا نظام متعارف کراتا ہے؟ یعنی اسلام برابری کا کیسا نظام متعارف کراتا ہے؟ اسلام شہری مساوات کا ایک ایسا نظام متعارف کراتا ہے جس کے تحت تمام شہریوں کو یکساں حیثیت دی جاتی ہے، یعنی قانون کے تحت تمام افراد کو بغیر کسی نسل، مذہبی یا گروہی امتیازات کے ترقی کے یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں اور ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔